بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا اعلان کر کے حکومت نے اس معاملے کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہ جو عشق رسول کا معاملہ ہے، یہ کوئی پابندی اور اس طرح کے اقدامات سے روکا نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ کہ حکومت نے 2-3 دفعہ مذاکرات کیے، باقاعدہ ڈیٹس تھیں، اور یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم جو ہے وہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا اہتمام کریں گے۔ ابھی کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں، اور خصوصاً سیاسی حلقے بھی یہ رائے دے رہے ہیں کہ حکومت نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم کا قصہ تمام ہو گیا اور ابھی ان دنوں میں کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے، لہٰذا ان کو 20 تاریخ کا انتظار کیے بغیر بھی اس معاملے کو بھی نمٹا دیا جائے۔ لہٰذا وہ جو تھا معاملہ ڈسکا الیکشن کے اوپر ٹی ایل پی کے امیدوار کو دستبردار کرانے کا، اس کے لیے چونکہ وہ نہیں مانے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر کوئی ایسا ملبہ ڈال دیں کہ یہ اپنے معاملات میں الجھ جائے۔ تو ساتھ رضوی صاحب وہاں پر ڈسکا میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ جب جنازے سے فارغ ہو کے وہ چلنے لگے تو ڈی پی او نے ایکشن کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب 2 دن کے اندر پورا ملک جام رہا اور تمام رابطے منقطع رہے، ایک شہر کا دوسرے شہر سے رابطہ ختم رہا، بعض جگہ پہ نیٹ سروس بھی نہیں تھی، اور جو جرنلسٹ تھے یا کاروباری حضرات تھے ان کو آمد و رفت میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، پولیس اور دوسرے، انہوں نے بھی ان حضرات کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ رد عمل تو ایک فطری چیز ہوتی ہے، اور خصوصاً ایسے موقع پہ کہ جذبات عروج پر ہوں اور لوگ یہ سمجھیں کہ جی یہ حکومت کے کارندے ہیں، تو لہذا سارا غصہ ان کے اوپر نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو لیکن یہ کہ شیلنگ کی اتنی غیر فطری طور پر اس کا استعمال کیا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیمار ہوئے اور ڈسٹرب ہوئے، زخمی ہوئے، اور اس کے اندر سنا ہے کہ گیسز بھی مختلف طرح کی استعمال کی گئیں جو پہلے نہیں کی جاتی تھی۔ تو یہ خیر سارا جو سسٹم تھا، اس کے اوپر تو بات بڑی تفصیل سے ہو سکتی ہے اور یہ مسلسل ہوتی رہیں گی باتیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ 2 دن کے اندر ہی پابندی کا کیسے خیال آ گیا، جبکہ خود حکومت نے یہ کہا تھا کہ جی ہم پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو ڈسکس کر کے فرانسیسی سفیر کو اس کے وطن واپس بھجوائیں گے اور فرانسیسی حکومت کو بھی اپنے احساسات اور جذبات سے آگاہ کریں گے۔ آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے جو ایک توجیہ پیش کی ہے اس کی کہ جی ہم نے بارہا ان سے بات چیت کی کوشش کی، اور وہ جو ہے وہ انتہائی اقدام کی بات کر رہے تھے۔ تو جب ایک صحافی نے پوچھا کہ جی انتہائی اقدام کیا تھا، تو کہتے ہیں جی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی ایسا ہو جائے کہ تاکہ تمام یورپی جو سفیر ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت کی بھی ایک ریٹ ہوتی ہے اور ریاست کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومتوں کے ساتھ معاملات اس نے چلانے ہوتے ہیں، عام پبلک نے نہیں چلانے ہوتے۔ تو بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو فرانسیسی حکومت نے عمل کیا، خود حکومت نے، وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب اس کے لیے اگر ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے اور ہماری حکومت بھی کوئی مراسلہ نہیں بھیج سکتی اور اس کے سفیر کو واپس اس کے ملک نہیں بھیج سکتی، تو اس سے بڑی تو اور کوئی ہمارے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر سارا الزام جو ہے وہ تحریک لبیک کو دے دینا، یہ تو بالکل ہی دانش مندی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جتنی لعن طعن حکومت کے دوسرے اہلکاروں پہ ہو رہی ہے، ان سے بڑھ کر وزیر داخلہ پہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ کل تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی میں نے عشق رسول کا پرچم تھاما ہوا ہے، اور میں نے جیلیں کاٹی ہیں اور میں نے قید کاٹی ہے، اور مجھ سے بڑا کون عاشق رسول ہو سکتا ہے۔ تو آج اسی عاشق رسول نے لوگوں پر آنسو گیس کے گولے چلائے اور شیلنگ کرائی۔ تو اس کا جواب بھی تو کسی فورم پہ ان کو دینا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا طبقہ جو ان کے خلاف ہو گیا ہے، اور یہ پابندی جو ہے، پابندی لوگوں کے دلوں کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی۔ وقتی طور پہ ان کو اس نام سے ہم نہیں پہچانیں گے، لیکن وہ کسی اور نام سے آ جائیں گے۔ بات تو جو ان کا جو مشن ہے اس پر عمل کرنے کی ہے،
وہ کرتے رہیں گے، بلکہ زیادہ تمطراق سے وہ کریں گے۔ ابھی رمضان کی وجہ سے شاید یہ تحریک وہ زور نہ پکڑ سکے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور حکومت نے یہ دیکھا کہ جی ہم سیاسی اور دوسرے معاملات سے فارغ ہو گئے ہیں، تو چلے رمضان سے پہلے اس معاملے کو بھی نمٹا لیں۔ اس کو بڑا مس ہینڈل کیا گیا ایک لحاظ سے، اور اس کے جو ثمرات ہیں اور مشکلات ہیں یہ دن بدن آئیں گی سامنے۔ اور عوام اس ایک اقدام سے حکومت نے بہت سارے شکار کیے ہیں۔ عوام جو مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ چکی تھی، اور یوٹیلٹی سٹور والوں کی جو من مانیاں ہیں، اور مارکیٹ کے اندر جو اشیاء کے ریٹوں کے مختلف حسابات ہیں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا، اور انٹرنیشنل سطح پہ اپنے امیج کو ایک اور انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں کہ حکومت پوری طرح ناکام رہی ہے۔ آج پاکستانیوں کی اکثریت کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ فرانس کے اندر ان 2 دنوں کے اندر فرانسیسی باشندوں نے 2 مساجد کو آگ لگا دی ہے، اور مسلمان جو مختلف محکموں میں اداروں میں کام کرتے تھے ان کو آزادی ہوتی تھی کہ وہ اپنے دفتر کے کسی کونے میں جا کے نماز پڑھ سکیں، یا پارک کے اندر یا صحن کے اندر یا اس طریقے سے۔ اب ان کی پارلیمنٹ نے، ان کی اسمبلی نے یہ قانون منظور کر دیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ قانون سینٹ میں جائے گا اور وہاں سے منظور ہو کر وہ قانون بن جائے گا۔ تو دنیا بھر کے مسلمان جو فرانس میں رہتے ہیں ان کی پابندیوں میں اضافہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے رب کی عبادت بھی نہیں کر سکیں گے آزادی سے، اور مسجدیں تو ان کی 2 بڑی مساجد تھی وہ ان کی جلا کر دی ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم بھی اپنا جو موقف ہے اس کو کمزور کریں گے، اور اس موقف کو لے کر چلنے والوں کو تہس نہس کرنے کی ٹھان لیں گے، تو یقیناً عالمی برادری میں بھی ہمارا وہ وقار اور موقعت نہیں رہے گی، اور یہ جو یورپی ممالک ہیں یہ ہمارے اوپر اور زیادہ سختیاں اور پابندیاں لاگو کریں گے۔ اس کا جو علاج ہے وہ حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے اتنی تیزی میں یہ کام کیوں کیا، آخر اتنی جلدی کیا تھی؟ ان کے ساتھ بات چیت کرتے، انہوں نے تو 20 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور 20 تاریخ کو لانگ مارچ کا آغاز ہونا تھا، حکومت نے 8 دن پہلے ہی اس کو تشدد سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور میسیج کیا کہ وہی وزیر اعظم جو اقوام متحدہ کے اندر ختم نبوت کے اوپر اور شان رسالت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وہی آج ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ لوگ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جہاں تک سیاست کی بات ہے تو وہ ایک سیاسی پارٹی بھی ہے آلریڈی، سندھ اسمبلی کے اندر ان کے 3 MPs ہیں۔ اب ان کو کیا کریں گے؟ جب ایک پارٹی کی لیگل پوزیشن ہی نہیں رہے گی تو ظاہر ہے وہ بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ باہمی بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ جو ہے اس کو ہینڈل کرتی، اور اس کو کسی مثبت انداز سے نتیجے پر پہنچاتی۔ منفی طریقے سے تو وہ پہنچ گئے، اور اس کے جو معاملات ہوں گے وہ آگے جا کر سنبھالے نہیں جا سکیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، کل